حضرت ایک بات حضرات آپ کے سامنے میں نے جو باتیں کی اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، اور انہوں نے ایک جو دعویٰ کیا وہ بات غلط تھی تو میں نے انکار کر دیا کہ صاحب وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. تو کم سے کم آپ بھی تو یہی، اگر کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو یہی تو کہہ کے دیکھو کہ ان کتابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ کتابیں ہمارے بزرگوں کی نہیں ہیں. آپ تو ابھی نہیں کہو گے یہاں، مگر آپ کی جماعت کے ایک مولوی نے مجبور ہو کر یہ کہا ہے. ذرا تو وہ ہاں تجلی کا ڈاک نمبر میں دکھا دوں، جی لکھا ہے مجبور ہو کر. یہ دیکھیے یہ تجلی کا ڈاک نمبر ہے. یہ ایڈیٹر عامر عثمانی صاحب ہیں جو دیوبند سے پڑھ کے فارغ ہوئے، فاضل دیوبند ہیں. انہوں نے لکھا ہے جب ان کے سامنے یہ کتابیں آئیں کہ صاحب ان کتابوں کا کیا جواب ہے، جن کتابوں میں اس طرح کی خباثت بھری ہوئی باتیں لکھ دی گئی ہیں، تو انہوں نے جواب دینے کے لیے کوشش کی اور آخر میں کیا لکھا وہ آپ دیکھ لیجئے. لائٹ بھی کم پڑ رہی ہے. لائٹ ادھر نہیں ہے نا؟ صفحہ 93 92 نہیں لمبی عبارت ہے 93. ہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب دستاویزی حقائق اور ناقابل تردید شواہد پر مشتمل ہے جو سنیوں نے لکھی تھی، اور فاضل مصنف اکثر و بیشتر سنجیدگی کا دامن تھامے رہے ہیں. اسی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہ صاحب اس میں یہ لکھا، میں نے یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، آخر میں لکھتے ہیں ہمارے نزدیک جان چھڑانے کی ایک ہی راہ ہے کہ یا تو تقویت الایمان اور فتاوی رشیدیہ اور فتاوی امدادیہ اور بہشتی زیور اور حفظ الایمان جیسی کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ دے دی جائے اور صاف اعلان کر دیا جائے کہ ان کے مندرجات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. مگر ابھی تک ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی. مشورہ دیا انہوں نے ان کو، لیکن ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی. میں پھر ابھی مولانا سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا اگر میری بات پہ نہیں تو اپنے ہی آدمی کے مشورے پہ اعلان کر دیجئے، یہاں آج آپ اس پہ عمل کر لیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ ہماری یہ جو کتابیں ہیں یہ کتابیں اس لائق ہیں کہ ان کو واقعی چوراہے پہ رکھ کر آگ لگا دینی چاہیے. ان کتابوں میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ایسا لکھنے والے کو ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں. اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں تو الحمدللہ اپنے اس بڑے عالم کے مشورے پر آپ کا عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کا تجدید ایمان بھی ہو جائے گا. ہمارے مناظر صاحب نے، میں اپنی صدارت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنی فتح کا اور ہماری شکست کا درمیان مناظرہ اعلان کیا ہے اور یہ شرائط مناظرہ کے سخت خلاف ہے. آپ سی ڈی نکال کر کے دیکھ لیں کہ یہ ہماری فتح ہے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور یہ شرائط مناظرہ کے سخت خلاف ہے کہ آپ نے مناظرہ ختم ہونے سے پہلے اپنی فتح کا اور فریق مخالف کے شکست کا آپ نے اعلان فرمایا ہے. یہ کہاں تک آپ نے شرائط مناظرہ کی پاسداری کا خیال رکھا ہے، یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور ہاں تو یہ جواز آپ کو کہاں سے مل گیا؟ میں صدر فریق مخالف سے یہ گزارش کروں گا. ہمارے مناظر نے آپ کے مناظر کی باتوں کی کمزوری کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے. فتح و شکست کا انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. فتح و شکست کا انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں علامت بتایا ہے، ایک طرح سے علامت. آپ اٹھا کر کے سی ڈی دیکھ لیجئے کہ یہ ہماری علامت نہیں ہے، اس میں تعویل مت کیجئے. نہیں، یہ ہماری فتح ہے، انہوں نے صاف یہ لفظ کہا ہے بطور علامت کی. انہوں نے اگر ہے بطور تو آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، وہ بطور ہی صدر محترم علامت انہوں نے کہی ہے. اگر ایک ایک الفاظ پر گرفت ہوگی، ابھی صدر محترم سے مؤدبانہ میری گزارش ہے
میں نے شاید کل یا پرسوں ایک لفظ بول دیا تھا، مجھے اسی وقت مولانا مطیع الرحمان صاحب نے ٹوکا، میں رک گیا. جی یہ لفظ پر گرفت نہیں ہے، سن لیجیے آپ. میری یہ لفظ پر گرفت نہیں ہے، بلکہ شرائط مناظرہ کے خلاف آپ نے جو بات کہی ہے اس پر گرفت ہے. ہم لفظ پر گرفت نہیں کر رہے ہیں. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ہماری فتح ہے، اس پر ہم نے گرفت کیا ہے، اور یہ آپ کو کسی طرح جائز نہیں تھا. میں نے اس میں یہ کہا کہ فتح کی علامت ہے کہ جس طریقے سے یہ گھسپیٹ کر رہے. چلو بھیا وہ تو سی ڈی میں آ گئی ہوگی. بہرحال آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہاں بھائی آپ بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے ہمارے فریق مخالف نے تحریر کا مطالبہ کیا تھا. جی تو میں سب سے پہلے ان کو تحریر دیتا ہوں، آپ ان کو لے جا کر دے دیجیے. اور میں نے بھی ان سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے آپ نے گھسپیٹ کا اقرار کر چکے ہیں آپ کہ میں گھسپیٹ کر رہا ہوں میرے موضوع کے اندر. اب وہ مجبوری کیا ہے؟ بہرحال چونکہ آپ اقرار کر چکے ہیں تو اس کی تحریر آپ مجھے دے دیجیے. آپ نے مجھ سے تحریر مانگی، میں نے وہ تحریر دے دی. آپ نے تحریر مانگی، میں نے تحریر دے دی. اب میرا بھی آپ سے تحریر کا مطالبہ ہے. اب جو بھی مجبوری آپ ظاہر کریں، مجبوری ہی ظاہر کرنے کے بعد لیکن مجھے تحریر تو آپ کو دینی پڑے گی، چونکہ آپ کے مطالبے کے مطابق میں آپ کو تحریر دے چکا ہوں. آپ بھی مجھے تحریر عنایت فرما دیں. بولتے رہیے. تو آپ مجھے میری تحریر عنایت فرما دیں. اور آپ نے اقرار کیا کہ واقعی میں موضوع کے اندر گھسپیٹ کر رہا ہوں. جب آپ اقرار کر چکے ہیں تو شرائط مناظرہ کی روح سے تو آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا بھی کوئی حق ہی نہیں پہنچا ہے. جب آپ کو کوئی حق ہی نہیں، آپ مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں. میں نے مثال دے دے کر بھی سمجھایا کہ مجھے اور میرے فریق مخالف کو دو جگہ جانا تھا، بریلی جانا تھا اور دیوبند جانا تھا. دیوبند میں بھی کچھ کام تھا دونوں کا مشترکہ، اور بریلی میں بھی دونوں کا مشترکہ کام تھا. ساری باتیں طے ہو گئی، کس طریقے سے جائیں گے سارے مراحل طے ہو گئے. اخیر میں بات یہاں آ کر رک گئی کہ پہلے دیوبند جایا جائے یا بریلی جایا جائے. جب یہ طے نہ ہو سکا، دونوں کے اتفاق سے یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کر لی جائے. دیوبند کا نمبر آئے تو دیوبند چلیں گے، بریلی کا نمبر آئے تو دونوں مل کر بریلی چلیں گے. اب اس میں میرا اپنا کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. جب ہم دونوں کے جانے کا نمبر آیا تو بریلی کا آ گیا، لیکن ہمارے فریق مخالف بریلی میں جو ہم دونوں کو کام تھا اس کام کو نہ تو کر رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں. بار بار ہم کو دیوبند کی طرف گھسیٹ رہے ہیں، دیوبند کی طرف گھسیٹ رہے ہیں. آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں، وہ خود بھی اقرار کر چکے ہیں. میں بھی ان کو 2 دن سے برابر متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے غلط لائن پر جا رہے ہیں. وہ خود بھی اقرار کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے مجبور کر رہے ادھر چلو ادھر چلو. ارے جب بریلی کا کام نمٹ جائے گا، یہاں کے کام سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر دونوں مل کر دیوبند چلیں گے. آپ کا جو کام ہے دیوبند میں، آپ بریلی میں ہماری مدد کریں، ہم دیوبند میں آپ کی مدد کریں گے.
بجائے مدد کرنے کے ہم کو بھی وہاں سے آپ جو ہے گھسیٹ کر دیوبند کی طرف لے جا رہے. میں کل سے پرسوں سے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں, اسی کو کہتے ہیں فرار. یہاں سے اٹھ کر چلے جانے کا نام فرار نہیں, موضوع سے ہٹ جانے کا نام فرار ہے. خلط مبحث کر رہے ہیں. جن اکابر علیہ الرحمہ کی آپ کتابیں پیش کر رہے ہیں اور بار بار ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم جواب کے مکلف نہیں ہوئے ابھی. وقت سے پہلے ہم جواب کیوں دیں؟ اور جب وقت آئے گا آپ سوال کریں گے, ہم جواب نہ دیں, پھر آپ کو حق ہوگا کہ میں نے یہ سوال کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کو تو شرائط مناظرہ کی روح سے کوئی حق ہی نہیں بنا ہے. یہ حق تو میرا ہے جس پر آپ غاصبانہ قبضہ کر رہے ہیں اور اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے مطالبہ کیا تحریر کا, ٹھیک ہے تحریر آ رہی ہے, وہ تو معلوم ہو جائے گا کیا لکھتے ہیں. تو میں نے اپنے فریق مخالف سے اس حدیث کی سند مانگی, وہ سند نہ دے کر ادھر ادھر الجھا رہے. سند کا مطالبہ ہے کہ اس کا یہ معنی, اس کا یہ معنی, اس کا یہ معنی. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آپ نے پیش کی ہے, آپ وہ روایت پیش کیجئے اس کی سند کے ساتھ. اس کی سند ہم کو بتائیے کہ سند اس کی یہ ہے. چونکہ آپ کے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے وہ حدیث پاک لکھنے کے بعد کیا لکھا؟ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ, بہت اعلیٰ درجے کی سند ہے. تو ہم کو اسی درجے کی سند چاہیے. ہم کو یا تو آپ مفتی مطیع الرحمان صاحب سند دیں, یا پھر آپ اقرار کریں کہ مجھے معلوم نہیں. یا تو آپ اس کی سند سب کو دکھائیں, اور اگر سند دکھانے سے آپ مجبور ہیں تو پھر آپ اقرار کر لیں کہ مجھے سند کے بارے میں معلوم ہی نہیں, اور اس کی تحریر ہم کو عنایت فرما دیں. اور پھر آپ ایسی بات کو حدیث کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں خود آپ کو معلوم نہیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا, لیکن جب تک ابھی بہت سارے کفریہ شرکیہ عبارتیں ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ ہمارے فریق مخالف ہم کو سند تو پیش کر دے, ہم دکھائیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ اس سند کی حیثیت کیا ہے. ہم پر الزام لگایا انہوں نے کہ حضرت عائشہ کو نہیں مانتے, تو ان کو ثبوت دینا چاہیے. جبکہ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہم حضرت عائشہ کو نہیں مانتے, ہم تو اپنی ماں مانتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ ہمارے فریق مخالف مناظر کو ملفو ہدائی کے بخشش حصہ سوم کے وہ اشعار یاد نہ ہو. یقیناً یاد ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون اپنی ماں مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے, کون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. ہمارا مطالبہ ہے, چونکہ انہوں نے ہم پر الزام لگایا حضرت عائشہ کو نہیں مانتے, تو مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے. اور اس حدیث پاک کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے سند حدیث پیش کی ہے, اس کی سند بھی چاہیے, اور ہم پر جو آپ نے الزام لگایا اس کا ثبوت بھی چاہیے. یا تو آپ یہ اقرار کریں کہ میں نے آپ پر جھوٹ کی تہمت لگائی, اور حدیث پر بھی آپ نے جھوٹ کی تہمت لگائی.
ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اقرار کریں کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ یہ اقرار کر چکے ہیں کہ میں موضوع کے اندر گھسپیٹ کر رہا ہوں، وہ تحریر اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے، وہ تحریر اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے، جبکہ ہم آپ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ پرسوں آپ نے بار بار نذیر 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 بولتے رہے، کبھی مختصر المعانی کو لاتے رہے، کبھی شرح جامی کو لاتے رہے، اور کبھی تقویۃ الایمان کو لاتے رہے، لیکن جب ہم نے مطالبہ کیا کہ کیا یہ نذیر ہے، تو پھر کل جو ہے آپ اس سے بھی پلٹ گئے اور معارضہ بولنا شروع کر دیا۔ ہم بار بار آپ سے پھر یہ مطالبہ ہم نے کیا کہ نذیر اور معارضہ دونوں ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ آپ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، چونکہ آپ دونوں لفظ بول چکے ہیں، نذیر بھی بولے ایک دن، معارضہ بھی بولے، اور ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ نذیر اور معارضہ دونوں ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ اس کا بھی ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ اس کی بھی آپ ہم کو تحریر عنایت فرما دے کہ دونوں ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں۔ تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میرے موضوع کے اندر گھسپیٹ نہ کر کے، خلط مبحث نہ کر کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث جو آپ نے پیش کی تھی اس کی سند عنایت فرما دیں، اور آپ نے ہم پر جو الزام عائد کیا ہے، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں مانتے، اس کا بھی ثبوت فراہم فرما دیں۔ اور آپ نے جو ایک دن نذیر بولتے رہے، دوسرے دن معارضہ بولتے رہے، نذیر اور معارضے میں فرق ہے یا نہیں؟ دونوں ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ؟ اس کو بھی آپ واضح فرما دیں۔ اور آپ نے جو گھسپیٹ کا اقرار کیا تھا، آپ نے مجھ سے تحریر کا مطالبہ کیا، میں نے آپ کو تحریر دی، میں آپ سے تحریر کا مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس آپ کی تحریر نہیں آئی۔ جب تک کہ آپ تحریر نہیں دیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ مجھے پہلے تحریر عنایت فرمائیں، اس کے بعد جو ہے آپ بات کو شروع کریں گے۔ تحریر کدھر گئی؟ آپ مجھے پہلے تحریر عنایت فرمائیں۔ جو آئی تھی یہ 3-4 باتیں ہو گئی ہیں، ان کی آپ مجھے تحریر عنایت فرمائیں، اس کے بعد جو ہے آپ بات کو شروع کریں۔ بولتے رہیے، آپ کا وقت ہے۔ ان کا وقت ہے تو آپ میری تحریر جو ہے، میں آپ سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، آپ پہلے تحریر عنایت فرمائیں، اس سے پہلے ابھی نہیں ہوا ہے، کا ٹائم باقی ہے۔ جی ایک جگہ پر اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 12۔ ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 12۔ کسی نے
معلوم کیا عرض، حضور کیا جن و پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ ارشاد ہاں، اور اسی تذکرے میں فرمایا ایک پری مشرف باسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی، ایک بار عرصے تک حاضر نہ ہوئی، جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا۔ باقی انشاءاللہ اگلی تقریر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ مولانا نذر محمد صاحب، آپ کی جو تحریر آئی ہے اس میں جو آپ نے کہا تھا، اس میں آپ کے کہنے میں اور تحریر میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں، آپ الفاظ درست کر کے مجھے دے دیجئے۔ میں نے بھی تحریر لکھی، میں تحریر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے کیا الفاظ کہے تھے ذرا آپ عنایت فرمائیں۔ میں بتا دیتا ہوں، وقت خراب نہیں کروں گا۔ رویہ سے کسی حدیث کو بیان کرنا کے بارے میں آپ نے کہا کہ محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، ضعیف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ کا لفظ نہیں کہا تھا آپ نے، جی اشارہ کا لفظ نہیں کہا تھا، چلیے اس میں کیا ہے؟ تو اس کو بدل دیجیے۔ جی بدل دیتے ہیں۔ ہاں کہ محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، محترم حضرات، ابھی آپ نے سنا مولانا نے اپنی پوری تقریر میں، مولانا نذر محمد صاحب نے اپنی پوری تقریر میں کیا کہا اور اپنے مدعا پر کیا دلیل دی۔ وہ تو مدعی ہے نا، مدعی کے ذمے ہوتا ہے دلیل قائم کرنا۔ حدیث پاک میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر دلیل دے۔ ان کا دعویٰ وہی چلا آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فہرست بنائی ہے، اس فہرست بنانے پر کوئی دلیل دی انہوں نے؟ ایک بھی پوری تقریر میں اپنے دعوے پر دلیل نہیں دی انہوں نے۔ اور جب اپنے دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو ان کو تو اپنے دعوے سے رجوع کر لینا چاہیے اور دستبردار ہو جانا چاہیے وصولاً۔ اسی لیے میں مولانا نذر محمد صاحب سے کہوں گا، مولانا نذر محمد صاحب، جب آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا میرے انکار سے بھی، اس لیے کہ والیمین علی من انکر ہے، ہمارے علماء کی تحریروں سے بھی اور ان قرائن سے بھی کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یا اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ایک عرصہ بعد تک کسی بھی نسخے میں کہیں کے مطبع میں اس فہرست کا وجود نہیں ہے، تو وجود بعد میں ہوا۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ثابت ہو گیا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اور آپ کوئی دلیل بھی نہیں دے پا رہے ہیں، تو بہما وجوہ ثابت ہو گیا آپ کا دعویٰ قطعی طور پر غلط ہے۔ جب آپ کا دعویٰ غلط ہے تو اب آپ کو اس اقرار کرنے میں کیا شرم آ رہی ہے کہ بھئی میں نے جو سوچ کے کہا تھا یا اپنے اندازے سے کہا تھا یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کہہ دیا تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے میری بات غلط نکلی، میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ آخر کیا شرم رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیوں شرما رہے ہیں آپ کو تو شرمانا نہیں چاہیے۔ بھئی حق قبول کرنے میں مناظرہ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ جب حق و باطل میں گفتگو آئے اور حق ظاہر ہو جائے تو آدمی اس حق کو قبول کر لے۔ مناظرہ کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور آپ پر حق ظاہر ہو چکا مگر اس کے باوجود آپ اس کے قبول کرنے میں ہیچ پیچ کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں۔
حضرات مولانا نے کہا کہ صاحب آپ نے الزام دیا ہے کہ ہم حضرت عائشہ کو نہیں مان رہے ہیں، میں نے یہ ان پر الزام دیا، یہ جواب آغزل ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ حدیث میں ہے بسند جید کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے، اور مولانا احمد رضا نے دوسری جگہ لکھا ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ تو مولانا احمد رضا نے ماں کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے کہہ کر اس حدیث کا انکار کر دیا، رسول کریم کی بات کا انکار کر دیا، اور اس بنیاد پر وہ کافر بھی ہو گئے۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ رسول کے بات کی انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آج قرآن کریم سے، قرآن کریم کی تفسیر سے، قرآن کریم کی تفسیروں میں، ایک تفسیر میں نہیں کئی تفسیروں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث دکھا دی۔ تو اب ان کو تو کم سے کم مان جانا چاہیے کہ نہیں مولانا احمد رضا نے غلط نہیں کیا، اتنی بات نہ تھی۔ اس کی وجہ سے آپ پر تو کوئی حکم نہیں ہو رہا تھا، بر وقت آپ کا کوئی نہیں بگڑ رہا تھا، آپ کو مان جانا چاہیے تھا کہ ہاں مولانا احمد رضا نے صحیح لکھا ہے، کبھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کبھی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو بیر ہے، آپ ان کے نام سے چڑ رہے ہیں، صرف حقانیت آپ کے سامنے نہیں ہے، ان کی دشمنی بھٹی میں ڈال لی آپ نے۔ اس لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب اس حدیث کی سند تو دکھاؤ جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اس کی سند دکھاؤ۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، آپ نہیں مان رہے ہیں، ہم تو مان رہے ہیں سب حدیثوں کو۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں وہ بھی حدیث مان رہے ہیں، اور جو باپ کے نام کے ساتھ نام کی طرف نسبت کر کے ہے اس کو بھی مان رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کبھی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور جیسا کہ تفسیروں میں ہے کہ کبھی کبھی نبی کے نام سے پکارا جائے گا، اور کبھی اپنے مجتہد کے نام سے پکارا جائے گا، اور کبھی اپنے سلسلے کے مشائخ کے نام سے کہ قادری ہے اور چشتی ہے، نقش بندی ہے، اس طرح پکارا جائے گا۔ مختلف طریقے پکارنے کے ہیں، ہر طریقے سے پکارا جائے گا، ہم تو یہ مانتے ہیں۔ تو آپ چونکہ نہیں مان رہے تھے، اس سے لازم آیا جیسا کہ آپ نے کہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں مان رہے ہیں۔ اور اگر بات نہیں ماننے کی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہ خدا کو مانتے نہ رسول کو مانتے ہیں۔ اگر خدا و رسول کو مانتے، اگر خدا و رسول کو مانتے تو دوسرا خدا نہیں بناتے، دوسرا کلمہ نہیں بنا لیتے، دوسرا درود نہیں بنا لیتے، شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زائد بڑا ہوا نہیں کہتے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ ہمارے نبی کو مانتے بھی ہیں اور کہتے ہیں شیطان سے علم ان کا کم ہے، ہمارے نبی کو مانتے بھی ہیں اور پھر اپنا نیا کلمہ کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ شفیع رسول اللہ، نبی کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نیا درود کر لیتے ہیں، نبی کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہاں بتایا ہے کہ رام اور کرشن پیغمبر ہے؟ ہمارے نبی نے کہاں بتایا کہ گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے؟ اگر ہمارے نبی کو مانتے آپ تو رام کرشن کو نبی نہیں، پیغمبر نہیں کہتے، گوتم بدھ کو ضروری پیغمبر نہیں کہتے، نیا کلمہ نہیں ہوتا آپ کے ہاں، نیا درود نہیں ہوتا آپ کے ہاں، نبی کا علم شیطان سے کم آپ کے ہاں نہیں ہوتا، نبی آپ کے ہاں شاگرد، آپ لوگ استاد نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نہ تو نبی کو مان رہے ہیں نہ خدا کو مان رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو بعد کا ہے۔ یہ تحریر آئی ہے محدثین کے نزدیک، روایہ سے حدیث کا نقل کرنا حدیث کے ضعیف ہونے کے معنی میں ہے۔ چلیے تحریر آ گئی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کس کتاب میں؟ کسی کتاب کا حوالہ دے دیجئے۔ آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب لفظ رویہ بولا جائے تو کسی اس کا معنی ہے ضعیف، تو ضعیف کس کتاب میں لکھا ہے کہ رویہ بولا جائے تو ضعیف ہوتا ہے؟ وہ تو کتاب کا نام دے دیجئے، حوالہ دے دیجئے، یہ عبارت لکھ دیجئے۔ ہاں محدثین نے کہاں لکھا ہے دے دیجئے، محدثین نے کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں عبارت دے دیجئے۔ ہاں ثبوت تو دے دیجئے تب نہ
آپ کی تو بھی تحریر بھی نہیں آئی، میں تو دے چکا ہوں۔ ہاں بھائی، تو تحریر پوری ہوگی، پکی ہوگی تب نا۔ تحریر پکی کہاں ہوئی آپ کی؟ یہ تو ہم دے رہے ہیں، ہم تو لکھ کے رکھے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں۔ آپ تحریر پہلے پوری کر لیجیے، پھر ہم اپنی تحریر دے رہے ہیں۔ بہرحال چلیے، اب خاموش ہوئیے، پہلے مجھے اپنی تقریر پوری کر لینے دیجیے۔ کر لیجیے آپ یہ کتنے منٹ رہ گئے صاحب؟ دوسرے 6 منٹ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا اپنا اصل موقف ہے وہ اپنے اصل موقف سے ہٹ گئے ہیں۔ پوری تقریر میں انہوں نے اپنے اصل موقف پر کوئی دلیل قائم نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ فہرست مرتب کی ہے۔ تو پوری تقریر میں اس فہرست کے مرتب کرنے پر کوئی ایک دلیل بھی نہیں دی انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ خود اس دعوے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ تو مولانا اگر آپ دعوے سے دستبردار ہو رہے ہیں تو اپنی ہی کتاب شیخ الاسلام کے الفاظ کے مطابق بند ڈھکے چھپے چھپے لفظوں میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کھلم کھلا کہہ دیجئے کہ بھئی میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ وہ تو چونکہ خدا کہنے کی بات تھی، اسی لیے انہوں نے بند ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا، تاکہ لوگ بھڑک نہ جائیں، بدک نہ جائیں کہ صاحب کھلے لفظوں میں خدا کہہ دیا۔ تو انہوں نے کچھ بند ڈھکے چھپے لفظوں میں مولانا حسین احمد کو خدا کہا ہے۔ یہاں تو خدا کہنے کی بات نہیں ہے، رسول کہنے کی بات نہیں ہے، تو پھر بند ڈھکے چھپے لفظوں میں کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ اپنے دعوے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ کھلے لفظوں میں دستبردار ہو جائیے اور کہیے کہ میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب پر جو الزام رکھا تھا وہ الزام ثابت نہیں ہوا، اور طریقہ یہ ہے کہ جب مدعی ثابت نہ کر سکے تو مدعا علیہ کو قسم دی جاتی ہے، اور مدعا علیہ نے قسم بھی کھا لی۔ اس لیے ہم اس الزام سے دستبردار ہوتے ہیں، میرا دعویٰ غلط اور باطل ثابت ہو گیا۔ مولانا یہ کہیے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ شرماتے ہیں تو یہ شرم یہاں تو بھلے آپ کا کچھ نہ کچھ بھرم رکھ دے، لیکن قیامت میں یہ شرم بھرم میں آپ کا یہ شرم بھرم باقی نہیں رکھے گی، اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ یہ کام آئیں گے، نہ وہ کام آئیں گے، نہ کوئی مولوی آپ کا کام آئے گا، نہ کوئی پیر آپ کا کام آئے گا۔ کام آئیں گے اگر تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ انہی کی شفاعت کی ضرورت ہے، اور انہی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گنہگاروں کو، آپ جیسے لوگوں کو، سب کو اپنی شفاعت سے بخشائیں۔ تو آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان کا کلمہ چھوڑ کر دوسرے کا کلمہ مت پڑھیے۔ رام کا کلمہ کبھی کرشن کا کلمہ، کبھی گوتم بدھ کا کلمہ، کبھی اشرف علی تھانوی کا کلمہ۔ ارے دوسروں کا کلمہ چھوڑیے، صرف ایک کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رام اور کرشن کو مقدس مت مانیے، مقدس مانیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور ان کے مقدس ماننے کے قطعی خلاف ہے کہ شیطان کا علم ان سے زیادہ ہے۔ ارے دنیا کا طریقہ یہی ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ ہم رسول اللہ کے ہیں تو ہم رسول اللہ کا علم بڑھاتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ آپ شیطان کا علم کو رسول اللہ کے علم سے بڑھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے مطلب نہیں آپ کو مطلب ہے اپنے شیطان سے، ہم کو مطلب ہے اپنے رسول سے۔ تو ہم اپنے رسول کا علم بڑھا رہے ہیں کہ کائنات میں ہمارے رسول کے برابر اور کسی کا علم نہیں، صرف ایک ذات خداوندی ہے جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ کا علم عطائی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ لیکن کائنات میں اور کوئی میرے رسول کے مد مقابل علم میں نہیں ہے۔ اور آپ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم شیطان کا ہے، نبی سے بھی زیادہ علم شیطان کا ہے۔ تو آپ شیطان کا گن گا رہے ہیں، ہم اپنے نبی کا گن گا رہے ہیں۔ مگر شیطان آپ کا کام نہیں آئے گا مولانا، وہاں اگر کام آئیں گے تو نبی ہی کام آئیں گے۔ اس لیے شیطان کا دامن چھوڑیے اور توبہ کر کے، تجدید ایمان کر کے نبی کے دامن میں پناہ لیجئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا
کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا, اگر نبی کو ماننا ہے تو قیامت میں وہاں تو مجبوری میں سبھی مانے گا, مگر وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا. یہاں مانیے نبی کو تو یہاں کا ماننا نبی کی بارگاہ وہاں قیامت میں کل کام آئے گا. مولانا توبہ کیجئے, تجدید ایمان کیجئے, اپنے ان کفری عقائد سے برت کا اعلان کیجئے, اور اپنے بزرگوں کا دامن تو آپ چھوڑ ہی چکے ہیں تو پورے طور پر چھوڑیے. یہ معمولی طور پر چھوڑنا کہیں پکڑنا کیا ہے. اور آپ کے ہی مولانا عامر عثمانی نے مشورہ دیا ہے, اس پر عمل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ کہنے سے پہلے میرا مطالبہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے تحریر کا مطالبہ کیا تھا, میں نے ان کو تحریر دی. جو الفاظ میں نے کہے تھے انہوں نے کہا لکھ کر دے دو. تحریر کا مطالبہ انہوں نے مجھ سے کیا تھا, محدثین سے نہیں کیا تھا. جو الفاظ انہوں نے کہے میں نے لکھ کر دے دیے. اب جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں وہی مجھے لکھ کر دے دیں. جی بھیج رہا ہوں. نہیں, آپ مجھے پہلے تحریر دیجیے. آپ رکے رہیے, پھر اپنا وقت آپ خراب کر رہے ہیں. نہیں, میں خراب نہیں کر رہا ہوں. آپ کو دے دینی چاہیے تھی پہلے, آپ کو پہلے دے دینی چاہیے تھی. آپ کو کافی وقت ملا ہے, آپ پہلے مجھے تحریر دیجیے. ارے تحریر لے لیجیے جی, جانے دیجیے, جانے دیجیے, ان کا اپنا وقت ہے. ہمارے فریق مخالف نے یہ کہا کہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں. دعویٰ تو ہمارا, ہم نے کہا تھا کہ دعویٰ ہمارا قیامت تک ہے یہ, اور یہ کہہ رہے کہ ہم ثبوت میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کافر ہیں. ہم نے تو سب سے پہلے بیٹھتے ہی ان کا ترجمہ کلام پاک پیش کر دیا تھا. اتنی بڑی چیز جو آپ بار بار دیکھ چکے ہیں, اس کو نہیں آپ مان رہے ہیں. مولانا کیا یہی تحریر کا میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ میں نے جو کہا تھا وہ تحریر دیا. آپ کے مطالبے کی تحریر کیوں دوں گا؟ جو میں نے کہا وہ دیے. نہیں, میں نے تو صرف آپ سے کہا تھا گھسپیٹ کی تحریر مجھے چاہیے. ہاں, تو میں نے جو بات کہی تھی وہ بات غلط تحریر دی ہے مجھے. آپ نے لکھا ہے دیوبندی مناظر مولانا نذر محمد قاسمی نے اعلیٰ حضرت پر غلط الزامات قائم کیے. وہ تو میں نے اپنی بات کہی. کیوں, ان کو کیا ضرورت تھی آپ کی؟ چونکہ میں نے اسی بنیاد پہ گھسپیٹ. نہیں, میں نے جتنا آپ نے الفاظ کہے اتنے ہی مجھے صحیح تحریر چاہیے. مجھے تحریر وہی چاہیے گھسپیٹ کی. جی, میں نے پوری بات کہی تھی کہ آپ نے چونکہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے چونکہ یہ الزام دیا تھا, اس کے جواب میں نے یہ کہا آپ کو صحیح تحریر دینی چاہیے. جو میرا مطالبہ ہے, جو میرا مطالبہ ہے, آپ کو میرا مطالبہ پورا کرنا چاہیے. آپ کہیے کہ آپ کے ساتھ اگر کہیے کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو اٹھ کے چلے جائیں گے. جی, میرا مطالبہ پورا ہونا چاہیے. یہ کون سا جملہ ہے؟ نہیں, تو آپ میں نے جو بات کہی وہ میں نے لکھ کے دی ہے. میں نے آپ کو ایک تحریر دی. میری تحریر سے آپ مطمئن نہیں ہوئے. آپ نے میری تحریر واپس کر دی اور یوں کہا کہ اس کو ایسے لکھ کر دیں. میں نے ایسے لکھ کر دے دی. میں دیکھیے, میں صدر محترم میں اپنے مد مقابل سے بات کر رہا ہوں. ایک بات میری بھی تو آپ سنیں. آپ نہیں سنیں گے. نہیں, آپ کی سنوں گا. نہیں سنیں گا بالکل. بس لیکن اس وقت میں اپنے ان سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے, جب موقع آئے گا, میرا وقت برباد ہو رہا ہے. ان کو بولنے دیجیے. جی, وہ اپنا جو بولنا چاہیں. انہوں نے جب وقت آئے گا, انہوں نے مجھ سے تحریر کا مطالبہ کیا. میں نے شرائط مناظرہ کی روح سے ان کو تحریر لکھ کر دے دی. وہ اس تحریر پر مطمئن نہیں ہوئے, انہوں نے میری طرف واپس کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ لکھیے. جو انہوں نے کہا میں لکھ کر دے دی, اور انہوں نے وہ میری تحریر قبول بھی کر لی. آپ سب حضرات اس کے گواہ ہیں. میں نے ان سے جو مطالبہ کیا, ان کی ایک تحریر اگرچہ میرے پاس آئی, لیکن میں اس تحریر سے مطمئن نہیں ہوں. چونکہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے گھسپیٹ کے کہ میری مجبوری یہ ہے اس وجہ سے میں گھسپیٹ کر رہا ہوں, مجھے یہی لکھ کر دے دے. وہ مجھے یہی تو لکھ کر دے دے کہ یہ میری مجبوری ہے, میں اس وجہ سے گھسپیٹ کر رہا ہوں. اپنی مجبوری ہی ظاہر کر دے.
تو ہمارے فریق مخالف بار بار یہ کہہ رہے کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے، میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس زبان سے مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں. ان کو حق کیا پہنچتا ہے مجھ سے سوال کرنے کا؟ موضوع میرا ہے، میں اپنے موضوع میں بات کروں گا. مجھے حق ہے آپ سے سوال کرنے کا، آپ کو جواب دینا چاہیے. آپ جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کر رہے. اسی کا نام امانت داری اور دیانت داری ہے، اسی کو تو گھسپیٹ کہتے ہیں، اسی کا نام خلط مبحث ہے. تو اس لیے آپ اپنے موضوع سے ہٹ، جو میرا موضوع ہے اس سے ہٹ کر آپ مجھ سے بات نہ کریں. میرا جو موضوع ہے آپ مجھ سے اس سے ہٹ کر بات نہ کریں. اور جو آپ کر چکے ہیں، آپ کا اقراری بیان بھی موجود ہے، اس کے اندر ریکارڈ موجود ہے. جی تو جو کر لی، آپ کی تحریر آ رہی ہے. میں اس تحریر سے آپ کی مطمئن نہیں، مجھے تحریر چاہیے. آپ نے مطالبہ کیا، میں نے آپ کو تحریر دی، آپ نے میری تحریر قبول کر لی. جو آپ نے لکھوایا میں نے لکھ کر دے دیا. تو آپ وہ چیز مجھے کیوں نہیں لکھ کر دے رہے جو آپ نے زبان سے کہی؟ جی وہی پہلی تحریر ہے. مجھے تحریر چاہیے جو آپ نے الفاظ کہے ہیں. مولانا مطیع الرحمان صاحب، اسی کا نام تو فرار ہے. پھر میں کچھ کہوں گا، آپ کے صدر محترم کو بھی اعتراض ہوگا. اگر میں کچھ کہوں گا، لیکن اس کو آپ بھی محسوس کر رہے اور یہ حضرات بھی محسوس کر رہے، اور یقیناً آپ کے صدر محترم بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے مناظر مفتی مطیع الرحمان صاحب غلط کر رہے یا صحیح کر رہے. میں نے آپ سے میرے کئی مطالبات ہیں، کسی کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے، الٹا مجھ سے سوال کر لیتے ہیں. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت کہاں گئی؟ اس کی سند چاہیے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، جس کو آپ حدیث کہہ دیں وہ حدیث ہو جائے گی، جس کی سند کو آپ صحیح کہہ دیں وہ صحیح ہو جائے گی. اگر یہی آپ یہ بھی لکھ کر دے دیجئے کہ جس کو ہم حدیث کہیں وہ حدیث، اور جس کی سند کو ہم صحیح کہہ دیں وہ صحیح، جس کی غلط کہہ دیں وہ غلط. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ ان کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ عالم نہیں، لیکن مجھے اس کی سند چاہیے. میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کس طریقے سے جعل سازی کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں. حدیث رسول کے نام پر میں وہ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ وہ اس حدیث کی سند دکھانے کے لیے تیار نہیں. میں مطالبہ کر رہا ہوں، کل سے میرا مطالبہ ہے، کل بھی مطالبہ کیا، آج بھی مطالبہ کیا. معارضہ اور نظیر کے بارے میں کل بھی میں آپ سے مطالبہ کرتا رہا، آج بھی میں مطالبہ کرتا رہا. اس کا کوئی جواب، اس کا بھی ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور مفتی مطیع الرحمان صاحب، جتنی آسانی کے ساتھ آپ نکلنا چاہتے ہیں آپ کو نکلنے نہیں دوں گا. ابھی میرے پاس جو ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے شرکیہ کفریہ عبارتیں لکھی ہیں. میں آپ سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ گڑھا ہے، جو پہلی تقریر میں نے شروع کیا تھا، لیکن وہ بات میرا وقت ختم ہو گیا، ادھوری رہ گئی. ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 12. عرض حضور کیا جن و پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں سبھی حضرات. عرض
حضور کیا جن و پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ ارشاد ہاں، اور اسی تذکرے میں فرمایا ایک پری مشرف با اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اکثر حاضر رہا کرتی تھی. ایک بار عرصے تک حاضر نہ ہوئی. جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا، عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی، راہ میں نے دیکھا. توجہ سے سنیے، راہ میں نے دیکھا کیا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے. ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے. میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا تیرا کام نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید رب العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے. میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے. میری فریق مخالف مناظر سے یہ گزارش ہے، اس حدیث پر اعتراض کتنے ہیں وہ تو بعد میں عرض کروں گا، پہلے مجھے یہ حدیث دکھائی جائے کہ یہ حدیث کہاں ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، انشاءاللہ وقت آتا جائے گا اور میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا. آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے فریق مخالف بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنے والا وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ہمارے فریق، آپ مت بولی، ہو سکتا ہے ہمارے فریق مخالف کے دین و مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کو بھی مسلمان کہتے ہو. اور ہو سکتا ہے کیا ہے، یقیناً شیطان کو بھی انہوں نے نمازی بنا دیا ہے، یا نمازی کو شیطان بنا دیا ہے. نمازی کو شیطان بنا دیا ہے. کیا بغیر ایمان کے نجات ممکن؟ کیا نجات ہو جائے گی بغیر ایمان کے بھی؟ یہ اعتراضات میں بات میں کروں گا. پہلے مفتی مطیع الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ حدیث کہاں ہے، ذرا اس کو نکال کر لائے. یہ آپ کے اعلی حضرت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا، یا کسی اور نے گھڑا ہے اور انہوں نے ثبوت کے طور پر، دعوے کے طور پر اس کو پیش کر دیا. تو اس لیے مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ مجھے ایک تو میری تحریر عنایت فرمائے، میں نے حسب وعدہ آپ کو تحریر عنایت فرما دی ہے. دوسری بات، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کی سند عنایت فرمائے.
تیسری بات، آپ نظیر اور معارضے کے فرق کو بیان فرمائے کہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں۔ چوتھی بات، آپ نے جو میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں مانتے، آپ اس کا ثبوت مجھے فراہم فرمائیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا ہوں۔ بھائی پہلے تحریر لا کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ دوبارہ میں نے تصحیح کر کے تحریر بھیجی ہے، ہمارے پاس ہم نے بھیج دیا، یہاں سے کون صاحب لے گئے؟ واپس کی آپ نے؟ ہاں مجھے تو نہیں معلوم، میں تو مطالعے میں تھا، پتہ نہیں وہ تحریر واپس کی تھی۔ ہاں میں آج سے نہیں، پہلے دن ہی سے، جب سے آپ نے کہا کہ گھسپیٹ کر رہے ہو، اسی دن سے میں بولتا آ رہا ہوں کہ میں بطور معارضہ، بطور نغز، کبھی کہا بطور نظیر، میں کہتا آ رہا ہوں کہ صاحب میں نے ایسا کیا ہے، اور وہ میں نے لکھا ہے کہ دیوبندی مناظر مولانا نذر محمد صاحب نے اعلیٰ حضرت پر غلط الزامات قائم کیے، تو معارضہ کے طور پر، نغز کے طور پر میں نے مجبوراً، یہ الفاظ نہیں لکھتا، مولانا نذر محمد قاسمی کے لفظوں میں، چونکہ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ علماء دیوبند کی کتابوں میں گھسپیٹ کی، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ دوسرے کے موضوع میں گھسپیٹ کرنا نہیں ہے، میں نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ یہ دوسرے کے موضوع میں گھسپیٹ کرنا نہیں ہے، کتابوں میں ہم نے گھسپیٹ کی ہے۔ جو بات میں نے کہی تھی وہی بات لکھ کے دی، آپ کہہ رہے ہیں جو بات میں نے نہیں کی وہ لکھ کے دوں، وہ کس کائے کو لکھ کے دوں گا؟ کتابوں کی نہیں تھی، میں موضوع کی بات چل رہی ہے۔ نہیں، میں نے موضوع کا انکار کیا تھا کہ مولانا یہ موضوع میں گھسپیٹ نہیں ہے، کتابوں میں گھسپیٹ ہے۔ نہیں، آپ نے جو ہے موضوع میں گھسپیٹ کا اقرار کیا۔ نہیں، آپ اگر یہی ہے تو روک کر کے سیدھی چلوا لیجئے، سن لیجئے۔ آپ وہی لکھ دیجئے کتابوں میں گھسپیٹ۔ میں نے تو لکھا ہے کہ علماء دیوبند کی کتابوں میں گھسپیٹ کی، لکھا ہے۔ اتنی تحریر ہے نا؟ ہاں، اس سے آگے پیچھے تو کچھ نہیں، جو جتنا میں نے کہا ہے۔ نہیں، میں نے صرف اتنے کا ہی مطالبہ کیا۔ جی نہیں، آپ مجھ سے آپ لا تقرب الصلاۃ مانگیے گا، انتم سکارا چھوڑ دیجیے گا تو وہ کیسے ہوگا؟ میں نے پوری بات اپنی لکھی ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں نے آپ سے 15 منٹ کی تقریر کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ آپ نے مجھ سے 15 منٹ کی یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جی، یہ آپ نے مجھ سے 15 منٹ کی تقریر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، صرف تھوڑے سے 2-4 جملوں کا مطالبہ کیا تھا، وہ میں نے لکھ کر دے دیے۔ میں بھی آپ سے پوری 15 منٹ کی تقریر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں۔ مناظرے کی بات ہوگی، سب وقت ضائع نہیں کریں گے۔ نہیں تو مجھے تحریر چاہیے۔ میں تحریر دے رہا ہوں جی، یہ تحریر نہیں، آپ تحریر لیجیے نہ لیجیے، میں اپنی بات پوری کروں، آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے۔ حضرات، یہ آپ خیال فرمائیے، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ حدیث کی سند دکھائیے، سند مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو قرآن کی ایک نہیں کئی تفسیروں میں ہے، اگر وہ حدیث خدا نہ کردہ غلط ہو تو ان تفسیروں کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ انہوں نے غلط حدیث کتاب میں لکھی۔ میں تو اپنی کتاب میں نے لکھی نہیں حدیث، یہ تفسیر کبیر میں حدیث، تفسیر روح المعانی میں حدیث، تفسیر قرطبی میں وہ حدیث، تفسیر ساوی میں وہ حدیث، تو جن مفسرین نے لکھی ہے اور قبول کیا ہے، اپنے ہاں دلیل بنایا ہے، کیا انہوں نے غلط حدیث کو دلیل بنا لیا ہے؟ اگر خدا نہ کردہ بالفرض غلط ہو تو وہ غلطی کی ذمہ دار وہ کتاب والے ہوں گے جن کتابوں کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ثابت کریں کہ وہ حدیث غلط ہے، وہ جس حدیث کی سند نہیں ہے۔ دوسری بات پہ جو وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ سند دیجیے، یہ حدیث کا ثبوت دیجیے، حدیث کا ثبوت دیجیے۔ سنیے، یہ ان کے گھر کی کتاب ہے، مجھے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث کہاں ہے بتا دیں اور کس کتاب میں ہے مجھے دکھا دیں۔
لکھ رہے ہیں ان کے مولانا یہ اسماعیل دہلوی صاحب، کیا ایک حدیث اوپر نقل کر رہے ہیں کہ اخرج ابو داود عن قبیس ابن سعد قال اتیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت انی رأیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فانت احق ان نسجد لك فقال لي ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا. پھر ترجمہ کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، ان کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے پرانے پہلے بزرگ، صفحہ 44 ہے. لکھ رہے ہیں مشکات کے باب و عشرت النساء میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام ہیرا ہے، سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کہ سجدہ کرتے تھے اپنے راجا کو، سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجئے ان کو. پھر آیا میں پیغمبر خدا کے پاس، پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں ہیرا میں، سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے راجا کو، سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو. تو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر، جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے؟ تو اس کو کہا میں نے نہیں، فرمایا تو مت کرو. دو باتیں اس میں، اس حدیث کی سند نقل نہیں کی، یہ کہا کہ مشکات میں ہے، مشکات میں یہ حدیث ہے. مولانا مشکات میں یہ حدیث ہے ہم بھی مانتے ہیں، مگر وہ سند کہاں ہے؟ وہ سند آپ بتا دیجیے تو اس وقت نکالیے. ابو داؤد نکال کے دکھائیے. نہیں آپ جو سند مانگ رہے تھے کہ سند ہم کو دکھا دیجئے اس وقت، تو آپ سے بھی سند مانگ رہا ہوں، آپ بھی سند دکھا دیجئے ہم کو. اور اس کے بعد اب سنیے خاص بات، یہ تو ہو گئی حدیث، یہ ہو گئی حدیث. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ اس صحابی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ دیکھا کہ فلاں جگہ کا راجا کو ان کے ماننے والے سجدہ کرتے ہیں، تو ہم تو آپ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، سب سے زیادہ مانتے ہیں، ہم کو بھی اجازت دیجئے اے نبی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو سرکار نے فرمایا ذرا سوچو، کیا میری قبر کے پر آؤ گے تو وہاں بھی سجدہ کرو گے تم؟ تو صحابی نے کہا رسول اللہ نہیں، قبر کو سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ قبر کو نہیں کریں گے. بس اتنی ہی حدیث ہے، یہ ترجمہ نقل کیا. اب اپنی طرف سے اس کا ایک مطلب بیان کر رہے ہیں. یعنی میں بھی، یہ میں کون؟ اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی کی زبان سے ہی وہ کہلا رہے ہیں گویا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. معاذ اللہ معاذ اللہ. بتاؤ مولانا، نبی نے کب فرمایا کہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ کم سے کم کتاب کا نام بتا دو. سند تو چھوڑو، ابھی آپ کم سے کم کتاب کا نام بتا دو کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. بغیر سند کے ہی یہ دکھا دو. سند تو بعد کی چیز ہے. بغیر سند کے یہ حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر یہاں اپنے لوگوں میں بول چال کی زبان میں کسی کو کہہ دے کوئی کہ مر کر مٹی میں مل جاؤ گے تو یہ گالی سمجھتا ہے. یہ کہو بھائی ارے تم بھی ایک دن مرو گے، میں بھی ایک دن مروں گا، مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، یہ تو گالی ہے کہ صاحب تم سر گل جاؤ گے، تمہارا بدن ختم ہو جائے گا. مر کر مٹی میں مل جانے کا مطلب ہے سر گل جانا، ختم ہو جانا، مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا. تو کیا معاذ اللہ نبی نے خود فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا؟ نبی نے ہرگز نہیں فرمایا. مولانا کوئی حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے یا کوئی الفاظ نبی کا جس کا یہ ترجمہ ہو.